بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پریم پبلک ٹاک وسیم چودھری کے ساتھ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آج میں جس موضوع پر بات کر رہا ہوں وہ اس وقت مسئلہ جو ہے نہ صرف پاکستان میں، جہاں کہیں بھی پاکستانی بستے ہیں وہاں پر یہ میٹر جو ہے وہ ڈسکس ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے اور دیگر جو ذرائع ہیں ان کے ذریعے یہ مسئلہ پہنچ رہا ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے کہ اداکارہ مومنہ اقبال جو پاکستان کی بڑی مشہور اور خوبصورت اداکارہ بھی ہیں، اور ان کا میٹر جو ہے وہ NCCIA میں چلا گیا ہے۔ کیوں گیا ہے کہ جو پارلیمانی سیکرٹری ہے نون لیگ کے MPA چنیوٹ سے ثاقب چدر، ان کے اوپر انہوں نے سنگین نوعیت کے الزامات لگائے ہیں، جس پر NCCIA نے دونوں جو فریقین ہیں ان کو اپنے پاس جو ہے موقف کے لیے طلب کی ہے۔ دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ پہنچی ہیں، مومنہ اقبال پہنچی ہیں، اپنے وکیل جو ان کی ہیں سسٹر ہیں ان کی رمشا اقبال، وہ ان کا کیس لڑ رہی ہیں۔ بڑا انٹرسٹنگ سی یہ سٹوری بنتی جا رہی ہے، اور ہونا تو نہیں چاہیے تھا، لیکن پاکستان میں چونکہ یہ ہمیشہ سے جو بااثر اقتدار لوگ ہیں، یہ بڑا مشکل ہے پاور کو، اقتدار کو اور دولت کو، شہرت کو ہضم کرنا۔ تو بہت سارے اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ ماضی میں بھی وزرائے اعلیٰ جو تھے ان کے اسکینڈلز آئے ہیں، اور سابق وزیر اعلیٰ جو بڑے ایک نامور پاکستان کی شخصیت ہے، اور میں نہیں چاہوں گا کہ جو پاسٹ ہو گیا اس کو میں پھر یہاں پر دہراؤں، لیکن وہ وزرائے اعلیٰ کو جو لوگ یہ پروگرام سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کون کون سے وزراء اعلیٰ تھے جن کے اوپر اس طرح کے اداکاراؤں پہ یا دیگر ماڈلز کے اوپر یا ان کے ساتھ جو تعلقات تھے مبینہ، ان کی سٹوریز آئیں، پھر وہ معاملات عدالتوں میں گئے، پھر اس کے بعد بااثر لوگوں نے ہی اس کی صلح صفائی کروائی ہے۔ لیکن یہ معاملہ ایک بالکل مختلف نوعیت کا ہے۔ اس میں جو پارلیمانی سیکرٹری برائے سکلز ہیں، اس لیے یہ سیٹ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں یہ اس طرح کے جو چیزیں ہیں وہ جو ذمہ داری ہے وہ بڑی حساس نوعیت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے واقعات ہونا، اس سے نہ صرف پاکستان پر بلکہ پوری دنیا میں جگ ہنسائی ہوتی ہے کہ ایک اتنا بڑا رسپونسبل بندہ جو ہے وہ اس سے آپ یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ اس طرح کی حرکت کرے گا یا کر رہا ہے۔ اب اس میں سچ کیا ہے یہ تو NCCIA کی تحقیقات میں سامنے آئے گا، لیکن مومنہ اقبال نے جو الزامات لگائے ہیں وہ یہ لگائے ہیں کہ ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر ان کو تنگ کیا جا رہا ہے، اور ان کے اوپر مختلف جو ہے وہ اثر و رسوخ کے ذریعے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، دھمکیاں دی جا رہی ہیں، جان کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ کیونکہ ان کی اب 1 جون کو ان کی جو سسٹر وکیل ہیں انہوں نے میڈیا کو بتایا ہے کہ وہ 1 جون کو شادی کر رہی ہیں ایک حمزہ نامی شخص کے ساتھ اپنی مرضی سے۔ لیکن دوسری طرف جو ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ ثاقب جو چدر ہے MP اور پارلیمانی سیکرٹری، ان کے 2021 سے ان کے ساتھ ان کا لنک تھا، جس کے بعد یہ ان سے رابطے میں بھی رہے، اور جو ڈیٹیلز سامنے آئی ہیں اور جو چیزیں سامنے آئی ہیں، ان کی طرف سے جو الزام لگائے گئے ہیں، انہوں نے کہا جی میں نے تو 8 ماہ سے کوئی رابطہ نہیں کیا، لیکن اس سے پہلے جو رابطے تھے، جو پیسے 7-8 کروڑ روپے کی بات کی جا رہی ہے، اب یہ تو تحقیقات میں سامنے آئے گا کہ کتنے کروڑ ہیں اور بے وفائی کس نے کی ہے اور سچائی کیا تھی اور کیا چیزیں تھیں۔ کیا یہ واقعی MPA صاحب جو تھے پارلیمانی سیکرٹری شادی کرنا چاہتے تھے، یا سچا کون ہے، یہ تو اب تحقیقات میں چیزیں سب پتہ چلیں گی۔ لیکن ابھی مجھے لاہور سے کرائم رپورٹرز نے بتایا کہ وہ تھانہ چونگ میں پہنچی ہے مومنہ اقبال، وہ اپنا کیس کوئی لے کے گئی ہیں وہاں پہ۔ تو بڑی بات ہے پاکستان کے اندر اس طرح بااثر اور جو برسر اقتدار شخص ہے اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہونا، تو یہ بھی بڑی جرأت کی بات ہے۔ تو میں تو یہ کہوں گا کہ مومنہ اقبال اگر نکلی ہے باہر، اور NCCIA نے جو نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہے NCCIA، اس نے اگر MPA صاحب کو بلایا ہے تو ظاہری بات ہے وہ ایسے تو نہیں بلائیں گے کہ پارلیمانی سیکرٹری اتنی پاور میں، ان کے ساتھ پھر سارے جتنے بھی منسٹرز اور سارے پھر ان کی حکومت بھی پنجاب میں۔ لیکن ایک بات بڑی یہ قابل تعریف ہے کہ جو فیملی ہے مومنہ اقبال کی، وہ اس بات کو اپریشیٹ کر رہی ہے کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں انہوں نے ان کو سپورٹ کیا اور انہوں نے ایکشن لیا ہے، اور لینا بھی چاہیے۔
چونکہ وہ اگر پنجاب کی بیٹی ہے، اگر کوئی بااثر وڈیرا یا کوئی پارلیمنٹیرین یا کوئی اس طرح کا شخص، کوئی ریٹائرڈ جو سازدارے کے جو ملازم ہیں، اگر وہ کسی کو تنگ کرتے ہیں، ریٹائرڈ زیادہ میں نے دیکھا ہے وہ کرتے ہیں، تو وہ ان کو سزا ملنی چاہیے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اب مومنہ اقبال کا جو کیس ہے، پاکستان کی اداکارہ ہیں، پاکستان کی ایمبیسڈر ہیں، اور انہوں نے یہ سنگین نوعیت کے الزامات لگائے ہیں۔ اگر اتنی بڑی اداکارہ محفوظ نہیں ہے تو عام شہری جو ہے اس کے لیے تو پھر بہت بڑا سوالیہ نشان بنتا ہے، اور حکومت کے لیے بھی، اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے لیے بھی، جو کہ خواتین کے حقوق کی بات کرتی ہے، خود بھی خاتون وزیر اعلیٰ ہے، اور اس حوالے سے ویمن پروٹیکشن جو بل ہے وہ کافی خواتین کو اختیارات دیے گئے ہیں، اور اس حوالے سے یہ خوشی کی بات ہے کہ ملنے بھی چاہیے، کیونکہ خواتین کا معاشرے میں بڑا امپورٹنٹ رول ہے۔ اب اور اس میں سچ اور جھوٹ کیا ہے، یہ تو اب جو تحقیقات ہوں گی، چونکہ یہ معاملہ جو ہے اب اس میں بہت زیادہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ڈیپ باتیں ہیں، ان کو ابھی چونکہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، میڈیا پر لائیں گے کہ کتنے لاکھ جو ہے وہ کتنی مارچ کو گیا، کتنے کروڑ ہے وہ کب گیا، یہ سارے فگرز موجود ہیں۔ لیکن دوسری طرف یہ بات بھی سچ ہے کہ پاکستان میں جو بااثر افراد ہیں وہ دولت، شہرت اور اثر و رسوخ کی بنیاد پر اس طرح کے کاموں میں ملوث پائے گئے ہیں۔ تو اب جب تک کوئی جو ذمہ دار شخص ہے اس کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی تب تک یہ معاملات نہیں رکیں گے۔ لیکن چونکہ اب بات یہ ہے کہ خاتون وزیر اعلیٰ ہیں، تو خاتون وزیر اعلیٰ جو ہے وہ یقیناً خواتین کی نمائندگی بھی کر رہی ہیں، اور خواتین کو امپاور بھی کیا گیا ہے۔ بہت سارے شعبوں میں آپ نے دیکھا کہ خواتین اب جو ہے مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں۔ اب مومنہ اقبال جو ہے اب چند روز بعد ان کی شادی بھی ہے، پھر ان کا یہ کیس بھی سامنے آیا ہے، انہوں نے بھی بڑی دلیری اور جرأت کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو اب NCCIA نے کہا ہے، NCCIA جو کہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، یہ حالیہ سالوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ کافی ساری ایجنسیز جو ہے پنجاب میں بنائی گئی ہیں تاکہ لوگوں کو انصاف ملے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ دوسری طرف جو ہے وہ ثاقب چدر صاحب کے وکیل علی اشفاق صاحب جو ہے وہ بہت بڑا ایک پنڈورا باکس لے کے آئے ہیں اداکارہ مومنہ کے خلاف، کہ یہ جو سب کچھ کیا ہے انہوں نے کسی وجہ سے کیا ہے، اس کے پیچھے کوئی اور شخص ہے۔ پھر چدر صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ وہ بندے کو جانتے ہیں جو یہ سب کچھ کروا رہا ہے۔ تو اس طرح کے واقعات کو جو سچ بھی ہوتے ہیں ان کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کچھ سچ نہیں بھی ہوتے، لیکن اس میں تو چیزیں صاف دکھائی دے رہی ہیں کہ کون گناہ گار ہے اور کون نہیں ہے۔ اور NCCIA نے بھی اسی لیے MPA صاحب کو بلایا کہ ان کے پاس ثبوت تھے۔ وہ ویسے کسی کو آپ عام شخص کو یا کسی بھی شہری کو بلانا مشکل ہوتا ہے کہ بغیر کسی ثبوت کے، لیکن پھر ایک بندہ برسر اقتدار ہو، پاور میں ہو، اس کی حکومت ہو، تو اس کو آپ بلائیں، تو یہ یقیناً دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ اس حوالے سے میں نے کوشش کی ہے کہ جو متعلقہ ہیں چدر صاحب، ان سے بھی میں ان کا موقع بھی لوں، لیکن وہ بھی مصروف تھے۔ پھر مومنہ اقبال جو تھی ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، وہ تھانہ چونگ میں لاہور میں جو ہے وہاں پر جا رہی تھی۔ تو دونوں طرف جو ہے معاملہ جو ہے وہ اب تھم نہیں رہا، شدت اختیار کر رہا ہے۔ اب شادی کون رکوا رہا ہے، شادی کون کرنا چاہتا ہے، یہ چیزیں آہستہ آہستہ جو ہے وہ سب سامنے آ جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ بھی اس حوالے سے پوری اس معاملے پر نظر رکھی ہوئی ہے کہ یہ مومنہ جو اقبال ہے، پاکستان کی اداکارہ، کراچی سے واپس آئی تھی اپنا بیان دینے کے لیے، تو ان کے خلاف یہ کیوں ہو رہا ہے، ان کا جو لنک تھا وہ کس بنیاد پر تھا، اور ان کا جو بے وفائی کہیں گے وہ کہاں پہ ہوئی ہے، یا جو ناطہ جو ٹوٹا ہے وہ کس نے توڑا ہے، تعلق جو ہے وہ کس بنیاد پر ٹوٹا ہے، اتنا سٹرونگ تعلق تھا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، اور دوسری طرف یہ کہا گیا ہے کہ جو چدر صاحب ہیں، جو MPA صاحب ہیں، وہ بھی پہلے 2 بار شادیاں کر چکے ہیں، 2 شادیاں ان کی ہو چکی ہیں، اور مومنہ کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ ان کی بھی کوئی ایک شادی کو ہی ہے، دوسری ان کی شادی ہے۔ تو یقیناً یہ انسان کے پرسنل میٹرز ہوتے ہیں، لیکن جب پرسنل میٹرز عدالتوں کچہریوں میں تھانوں میں چلے جائیں، جب آپ پبلک فگر ہوں تو وہ پھر پرسنل نہیں رہتے، چونکہ آپ پبلک کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے آپ کا بھی اکاؤنٹیبلٹی بڑی ضروری ہوتی ہے۔ لیکن آئندہ آنے والے چند دن بڑے امپورٹنٹ ہیں، جو بھی اس حوالے سے چیزیں سامنے آئیں گی اس کے حوالے سے آپ کو ضرور اپڈیٹ کریں گے۔